عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے اُدھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤنے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی نہ بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لیں کہن لگی دا یا مرینا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤچ میرا منہ چھم دی ہے نینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نمیں جوڑے لے دے امی کہندی سی نون کے چلنے آؤ میں کہندی سا بابا یون کے نال جاواں گی بابا کہدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمان دے چاں چڑھے نہ بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوں گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوں گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کھندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازیاں دیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنوں دے قریب آئی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچے نے آخری ویلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہ بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آن والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کملی والے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے لکھا کہ حضور فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو جنت وچ میری اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدے تے حج فرض ہوئے اور وہ نہ کرے، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، وہ دی گارنٹی نہیں، یعنی کہ جدے تے حج فرض ہوئے پھر بھی نہ کرے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جانا ہمیشہ تو امت مصطفیٰ واسطے ایک بہت بڑی سعادت رہی۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حج فرض کیتا۔ کونین دے والی نے جدو فرمایا کہ تہاڈے تے حج فرض کر دیتا گیا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ساڑھے تے فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جب میں ہاں کہہ دیں دا تے ہر سال فرض ہو جانا سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت پہنچان واسطے نہیں آئے، میرے نبی شریعت دے اور شریعت بنان والے بھی نے، شارع بھی نے، مالک و مختار نے فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیں دا تے حج ہر سال فرض ہو جانا سی۔ گرامی قدر حضرات اسی حج کیوں کرن جانے ایدی تاریخ کی یہ سارا کچھ بڑا لمبا عنوان ہے، مگر میں تو انہوں آسان لفظہ چرز کراں۔ جدو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا، آپ دے آمد تو پہلے اللہ نے جدو فرشتیاں نو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میں مٹی دے نال ایک بشر بنانا چاہنا۔ ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تھوڑیاں تیری عبادت تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے۔ اللہ نے اپنی رضا دے مطابق انسان نو بنا لیا، بشر بنا لیا، آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ رب چاہتا سی کہ میں بشر بنا لواں، اساں کیا نہ بنائیں، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا۔ اساں اللہ نو آکھیا نہ بنائیں، پر رب دی رضا سی کہ میں بنا لواں، ہونے رب ناراض ہو گئے۔ جتھے بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، دے بالکل آسمان دے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے، انہوں بیت المعمور کیا جا رہا ہے۔ فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پہ، او دے ارد گرد گھومن لگ پہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو۔ عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگ رہے کہ تو ساڑھے نال ناراض ہو گئے ہیں، اسی تینوں راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں آ رہی کیویں کریے تے اساں متبرک مقام بے کے دے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو رہے تینوں ادا پسند آ جائے۔ اللہ فرشتوں فرمایا فرشتوں میں تو ہاڑے تے ناراض تے نہیں ہاں، پر انج کرو کہ زمین دے اتر جاؤ تے جا کے تے اس بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک گھر بناؤ، اسی طرح دا کعبہ بناؤ، قبلہ بناؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرما تو ہنو انج لگا میں ناراض ہو گیا تے تساں بیت المعمور دا طواف کیتا تے میں معاف کر دیتا۔ فرمایا جدو بندیاں زمین تے جانا انہاں بھی گناہ کرنے نے، ایک گھر انہاں نے بھی بناؤ نا، اس گھر دا طواف کرن گے تے میں انہاں نے بھی معاف کر دیواں گا۔ ایدہ مطلب ایسے دنیا تے بعد چاہے تے رب نے ساڑی بخشش دے سامان پہلے بنا دیتے۔ فرمایا کعبہ بناؤ، فرشتیاں آ کے کعبہ بنایا۔ پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے، آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے انہوں پھر بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام دے بچپن کعبے دیا دیوارن دوبارہ اہل قریش نے دوبارہ منہدم ہو گئیاں تے انہوں نے ٹھیک کیتا۔ یہ تاریخ چل دی رہی، آج تک حج بیت اللہ ہو رہا، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے۔ کونین دے والی نے ارشاد فرمایا جڑا کعبے نو ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے، اس ویکھن دا صدقہ رب او دی ساری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کعبہ کی یہ ہدل للعالمین ہے، کعبہ کی یہ کہ دے اتے خدا دیا رحمتاں واسدیاں۔ میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتاں اللہ روزانہ کعبے تے نازل کر دے، 120 خاص رحمتاں۔ اللہ دی عام رحمت چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف فرما دے دے۔ کعبے سے 120 خاص رحمتاں۔ فرمایا
فرمایا انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کردے نے، 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھدے نے، اور 20 رحمتاں انہاں واسطے نے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے ول ویکھدے رہندے نے۔ ایک کعبے دی عظمت ہے، ایک کعبے دی عظمت ہے کہ او دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ اچھا جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے، انہوں ویکھیا معافی ہو جاندی ہے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہے بھائی جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں، انہوں ویکھیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے۔ تے جڑے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی صحابہ نے محمد عربی نو ویکھیا ہوئے، جڑا بن کے رحمت آیا ہے، پھر انہاں ہاں دیاں کیا شاناں، ان ہاں دیاں کیا عظمتاں۔ اللہ نے قرآن مجید در مکے دی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، منو قسم ہے مکے دی۔ علماء فرماتے نے قسم مکے دیئے پر افضل مدینہ ہے۔ یا اللہ کیوں؟ ہن آئیے دیتے قرآن پڑھئے، ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ نہیں بھائی یہ تے مسجد چو باہر نے گئی میں آکھیا مدینے آواز جاوے۔ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ تسی سبحان اللہ نہ بولی او نبیل کوئی سیال کوٹ تو آیا ہے، کوئی رائے پور تو میرا پورا پنڈ آیا ماشاءاللہ، تے میں گجران والا بھی جانا ہے، تے انہاں سارے آنکھنا ساڑھے کو نہیں سبحان اللہ کروان دیو تے سمڑے آل والے توڑے کو بولے ہی نہیں۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے مدینے والا خواب چاپ ہی آ جاوے۔ تو تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کامے تے رکھے جی بھائی، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا مکہ دے اندر کعبہ ادیاں بھی بڑیاں شاناں نے۔ اللہ نے فرمایا پر میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ کیا صفا تے مروہ دی وجائے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ میریاں نشانیاں نے، انہاں دی وجہ تو بھی ماں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ کیا مقام ابراہیم دی وجائے، فرمایا بَتَّخِذُوا مِن مَّكَانِ ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، فرمایا ماذا دینے نہ بلیا انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیاں، انہاں گلیاں تیریاں تلیاں چمیاں۔ رب مکے دی قسم بھی اٹھاندہ تھے او بھی یار دی وجہ تو، فرمایا کیونکہ تو واسنا ہے، کیونکہ تو واسنا ہے۔ حضرت شیخ محقق فرما دینے قسم تے اوس شہر دی جتھے یار وسے، جب تک کملی والے مکے وس دے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدہ رہا، جدو دا یار مدینے آ گیا ہے اور رب مدینے دیا قسمہ پہ چکدہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں حج کرنا بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، پر میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے تے منو مدینے نہ ملن آوے، فرمایا محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے، وہ بے وفا ہو گیا محمد دے نال، جڑا حج تے کر جائے کعبے دا پر منو مدینے نہ ملن آوے۔ حاجی صاحب جا رہے نا انہاں ہن مدینے بھی جانا ہے، اتھے 40 نمازاں کم از کم انشاءاللہ باجماعت پڑھن گے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مکے چ پیدا کیتا، کعبے جاؤ نا تے کعبے جو صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے کملی والے پیدا ہوئے۔ او کعبے دا گوانڈ بالکل کعبے چو نکل دیا سامنے گھارے جتھے سرکار دی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 53 سال میرے نبی نے مکے سے اس گھر چو گزارے، کنے سارے بولو کنے 53 سال 53 سال میرے نبی نے اس گھر چو گزارے کعبے دے گوانڈ۔ ایک دن رب نے فرمایا ہجرت کرو تے او 450 کلومیٹر دور مدینے ٹر جاؤ۔ میرے نبی نے آخری 10 سال مدینے گزارے، اسلام تے بہار آ گئی۔
آؤ نہ رل کے عرض کریے یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں کری دا 53 سال یار نو گوانڈ رکھ کے آخری 10 سال آکھیا او 450 کلومیٹر دور مدینے جا کے ڈیرہ لگا اپنا گھر مکے بنا لیا تے یار دا مدینے بنوا دیتا ایڈی دور وجہ کیے فرمائے سونیا دنیا میرے گھر دا حج کرن تے آنا ہی ہے یہ تیرا گھر بھی میرے گھر دے نال رہا نا تے لوگ آکھنا چلو حج کرن تے آئیاں جاندے جاندے کملی والے نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونیا تو ذرا تھوڑا دور ڈیرہ لانا میں ویکھا منو ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جا میں ویکھاں کیڑا میرے یار نو ملن جاندا ہے فرمایا سونیا تو ذرا دور ڈیرے لا ویکھاں کیڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندا ہے لوگ کہندے نے نیت کر کے مدینے نہ جاؤ حج کر کے تے واپس آ جاؤ مدینے کیے او جڑے 70,000 فرشتے صبح تے شام آوندے نے میرے نبی دی بارگاہ درود پڑھن او کدی نیت لے کے آوندے نے بھائی ہو تے کملی والے دی نیت لے کے آؤں دے نا کہ اسی سرکار دی بارگاہ چلے ہاں یہ دا مطلب ہے کہ نیت کر کے مدینے جانا اے آسمان تے عرشان دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے چو نکلے نا ہجرت دی رات مکے چو جب مڑ کے مکے والے وکھیا میرے نبی دی آنکھاں چتھرو او 53 سال جڑے شہر چو گزارے تے نبی پاک رو کے بیک کے فرمان لگے کعبے والیا میں او شہر چھڑ کے چلے ہاں جدے نال منو پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیارے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے میں تانوں مدینے لے جانا سی منو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چ بیٹھا کون ہے دے والی نے جڑے ویلے مکہ چھڑیا کعبے والے بے کے رو پے نالے عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيوں وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے بڑا مشکل حج گرمیاں دا حج میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا تے جدو اسی حج کر کے واپس مکے بل لوٹے نا تے یقین کرو مکے دی گلیاں وچ میں حاجیاں دیا لاشاں بکھریاں ویکھیاں کچھ پیاس نہ فوت ہو گئے کچھ گرمی نہ فوت ہو گئے کچھ رش دی وجہ تو فوت ہو گئے کتنے خوش بخت لوگ مگر اتنا مشکل حج لکھا روپیہ لگا کے حاجی صاحب جا رہے اتھے گرمیاں جا کے پہاڑاں تو دوڑاں لگانیاں اتھے جا کے شیطانوں کنکریاں مار دے کئی آپ مار جان دے اتنا مشکل حج پر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں پر اتھے آ کے میرے بابا جی نے کتنی سونی بات کی تھی فرماتے نے مائی وڈے دی ٹر گئی ساڑھے نہ کعبے دا حج کرن تے جدو مائی طواف کرے نا تے اس طرح کر کے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے تے کعبے والوے کیا کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا ایوب صاحب پھر مائی چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آخر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے نے جدو سارا حج ہو گیا ارکان ادا کر لینا تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھیا اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کے نو دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے تو کی کر لیں گی مائی رو کے کعبے بل بے کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تو اونج بھی آخنیاں اتھا ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ سونیا جڑے تیرے بوئے آگے اسا کوئی اونا بالتے نہیں نا ویکھنا پھر ماہیا اسا تے تیرے والی ویکھنا ہے اسا تے تیرے چہرے وال ویکھنا ہے پڑھا قرآن اللہ اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے ہاتھ چکو نال دے بیلی دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیم پروردگار
سرکار نے فرمایا جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر لو، فرمایا میرے یار دے بوبے آ جاؤ، عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے یار دے بوبے آ کے واستغفر اللہ، فرمایا اللہ کو معافی منگو، عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا واستغفر لہم الرسول، فرمایا گناہ میرا کر کے معافی میرے یار دے بوے تے لینے آ جا، فرمایا کملی والا سی بارش کر دے بے میں معاف کر دے وہاں۔ نعرہ تکبیر، سبھی ہاتھ اٹھا لے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اکاڑا گیا تھے، اٹھے میرے کپیر بھائی نے حاجی ارشاد صاحب، میں حاجی صاحب انہوں نے گھر وال گلی وال اس طرح میری گڑی مڑی تھی، انہوں نے گلی دے نکر تے ایک بورڈ لگیا تو اوپر لکھیا حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے، تے نال نیچے نا ایک ایرو تیر دا نشان بنے۔ میں پوچھا حاجی صاحب یہ بورڈ کا دے؟ کہنے لگے آسی صاحب ساڑی گلی چیک بڑا مشہور حکیم رہندا ہے، لوگ بڑی دور دراز تو دوائی لے منا دے نے، انہوں نے پوچھنا پہندہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے؟ حکیم صاحب نے لوگاں دی سہولت واسطے بورڈ لکھ کے لگا دیتا ہے تے نال تیر دا نشان لگا دیتا ہے تاکہ لوگاں نے پوچھنا ہی نہ پوے، پتہ لگ جائے کہ ایسا گلی چا حکیم دی دکان ہے، او تیر دس دا ادھر دکان ہے۔ بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جدو میں کعبے گیا نا تے میں اس طرح کر کے طواف کر دے، جدو کعبے دی چھت وال جاتی ماری تو جڑا کعبے دی چھت دا پرنال ہے نا جنہوں میزاب رحمت کہندے نے، او میں ویکھیا تو دا رخ مدینے وال سی، اس طرح کر کے رخ مدینے وال، او جی میں تیر پیا دستا نا دکان ادھر ہے، میں نو انج لگا جی میں کعبہ بھی حاجیاں نو اشارے کر کر پیا آکھدا او حاجیو حج ہوندا ایتھے جے قبول او مدینے ہوندا جے، او قبول مدینے ہوندا جے، آؤ مدینے قبول ہوندہ جے۔ میری ملت نوجوانوں اللہ نے حج فرض کیتا، اکھیا آؤ ومن فرمایا کہ آؤ میرے گھر دا حج کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جنہوں اللہ نے استطاعت طاقت دیتی ہے او آؤ میرے گھر دا آکے تے حج کرو۔ اے حاجی صاحب کتنا بڑا لقب ہے، حاجی صاحب ہو جانا ہے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے، میدان عرفات ہے جدو یقین کرو ظہر تو لے کے عصر تک وہ دعا کی تھی جاندی ہے نا، میں وہ منظر اکھاں نال ویکھیا تے محسوس کیتے کہ واقعی اس ویلے بندے نو محسوس ہوندا کہ اج میں بخشیا گیا۔ وہ منظر وہ اس طرح لگدا فرشتے رحمت اللہ کے اتر دے نازل ہوندے نظر ہی آندے نے کہ ایسا میدان عرفات چ منظر ہوندا بندے نو لگدا کہ میں واقعی اج بخشیا گیا۔ اللہ سارے دے نصیباں چ کرے، پر بعض لوگ کہندے نے کہ حج ہو گیا مدینے کی رہن جانا ہے، بعض لوگ سارے نہیں، سنیاں دا عقیدہ کیے مدینہ عاشقاں دی ہمیشہ تو جان رہے ہیں کیونکہ اتھے خدا تے خدائی دا محبوب وسد ہے۔ اے علی پور سیدہ دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب، او بابا جی نے زندگی جو 70 حج کیتے نے، کنے ایسائی بال جاؤ نا تو اتھے کہ بابا جی نے حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث والقرآن انہاں زندگی چا 70 حج کیتے، 2-4 سال انہیں وصال کیتا، 70 حج کیتے۔ اور دوسرا میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بارے پڑھیا کہ آپ نے بھی 70 حج کیتے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جدوں عربی لوگ بڑے غریب سننا جو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے، پیر جماعت علی شاہ صاحب اودو بڑے امیر سن، پاکستان سے دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے اتھے عربیاں نو تقسیم کرنی۔ مدینہ طیبہ چ آپ نے لنگر خانے بنائے، اونا تے آج بھی لنگر خانے موجود نے، اوپر لکھے ہے شاہ جماعت منزل۔ آج بھی علماء مشایخ پیران عظام نات خان جدو جاندے نا مدینے تے اکثر لوگ اتھے ہی قیام کر دینے، مفت لنگر بھی ملتا ہے، قیام دی سہولت بھی مل جاندی ہے۔ یہ او لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینے بنوائے، مدینے والے نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب، عربیاں دا باپ، کیونکہ انج پال دینے جی میں باپ اولاد نو پال دا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا، ایک 10 سال دا بچہ جنہیں عربی لباس پہنے آئے،
نبی پاک دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے. او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا. آپ نو خبر ملی تو مرید نو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ. مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے. لکھاں مریداں دا پیر تے سیدزادہ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت ابو العرب محدث علی پوری مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے نالے روئی جا رہے تے نالے کتے نو فرما دینے اتھے ہی معاف کر دے یار رو شکایت نہ لاویں. اتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاویں. میں درانگے جے پیش کریا کرنا کی جڑی چار دی پھراں میں بدعاں دے جڑی چار دی پھراں میں بدعاں دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت تھر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. اے تسی آئے ہو آمین آمین آمین. اے او پیر جماعت علی شاہ اے جڑا تسی سارے آئے ہو میں آیا اے حاجی صاحب چلے نے بیت اللہ شریف اے ترلے نے نا حضور دی بارگاہ اے جڑا تسی اے نہیں مصروف زندگی چھوڑ کے تھے مسجد دے چاہ کے گرمی چو بیٹھے ہو اے ترلے نے سائیاں دے اس آواز دے کرام نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرما کیوں رونا ہے. بچہ کہنے لگا بابا جی جو 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا. فرمایا تے پتر رونا کیوں میں گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے. گنبد خضرا بار ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ. کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میری ماں بھی کوئی نہیں. آج کملی والے دی بارگاہ جا کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں. اتے جڑے مدینے جاندے نے انہاں نوں پتہ ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے کہ اتھے منگنا نہیں پیندا. اتھے صرف خیال کر لیے نا کہ میں فلاں چیز کھانی ہے وہ چیز چل کے آ جاندی ہے. صرف خیال ہی کر لیے کیونکہ جتھے میزبان ہی کملی والے ہونا انہوں کادی تھوڑ ہو سکتی ہے اس مہمان ہو جدہ میزبان کملی والا ہوئے. نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے نو لے کے نا تے جماعت منزل آگے لنگر مگوا کے بچے دے سامنے رکھیا. 3 دن دا بھوکا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بیٹا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ کون ہو. فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریداں دا پیراں سیدزادہ ابو العرباں دنیا مینوں امیر ملت کہندی ہے محدث علی پوری کہندی ہے. تے پتر تو جو اتھے بھوکا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا اتھے تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا روز نواں سوٹ لے کے دیواں گا کھانا سونا کھلاواں گا لوگ تیرے ہاتھ چمن گے کہ مدینے دا بچہ آگے تو میرے نہ پاکستان چل. آپ نے انہاں فرمایا تے بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا. پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے روزے تے لے آیا. کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا باپ دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روزہ بھی لبے گا. آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے بیٹا اے اتھے لبدا ہوں میں مدینے کی لانے ہونا سی. بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھ
اٹھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ تھکے تے نہیں بھائی میں وہاڑی تو آیا بڑا لمبا سفر کر کے تے میں فون گجراں والے جانا ہے میں تھک گیا تسا نہیں تھکنا میں نے پتا ہے میں تے بڑا لمبا سفر کر کے میری تھکاوٹ اتارو سبحان اللہ کہہ کے بھائی جنہیں میرے سامنے تے پیچھے تسا کھڑ کے تے نے سارے میرے ایک کلاس فیلو بھی نے میرے کل قرآن پاک بھی پڑھے نے سارے بچے میرے رائے پور دے تے انہاں میں علامہ دینا کہ حضرت صاحب ساڑھے کو تے پراپوری نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو بھائی جان ساڑھے گاؤں دے چکے دماد بھی نے تے ساڑھے نال ویسے بھی انہاں دیا محبتان دے رشتے پورے خانواد دے پورے خاندان دے نال نے اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت نہ لے بھی جائے تے صحت و عافیت نہ واپس بھی لے آئے اور اللہ حج بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب کرے حضرت شیخ شبلی فرماندے نے آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا تے ہر سال میں ویکھیا کہ ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تے نالے جدو آکھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وہ جدو آکھے نا لبیک تے کعبے چو آواز ہے لا لبیک کوئی نہیں حاضر وہ آکھے میں حاضر ہوں کعبے چو آواز ہے نہیں حاضر حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 14ویں سال جدو حج کیتا تے لبیک کو نے آکھیا تے بچو کعبے چو آواز ہے لا لبیک تے آپ انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تینوں سنیا نہیں جاندہ کرنا تو ڈور ہے کہنے لگا نہیں سنیا جاندہ فرماتے ہیں کعبے چو 14 سال ہو گئے نے آواز ہوں دی لا لبیک تو نہیں حاضر تے تیوں پھر آ جانا ہے کعبے وال بیک کے تو رو کے کہنے لگا پھر جی اے آئی بوہ چھڑ دے ماں تے جاواں کتھے میں کتھے جاواں آ بوہ چھڑ دے ماں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا نیچے گرے حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں اٹھایا تو تے لکھیا شبلی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر آجڑا لا لبائی کہنا ہے تے میں اونج پہ آدھنا لاڈ کرنا ورنہ 14 سال جنہیں حاجی حاج کرن آئے نے میں سارے اندہ حاج اے دے صدقی قبول کردہ رہا اتھے ایڈے ایڈے رب دے لاڈ لے آئے ہوں دنے ایسے ایسے رب دے لاڈ لے کعبے دے دوران یقین کرو این جو ہوندہ جویں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے انسان نو لگ دے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے اے ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے نبی پاک حج کرن گئے تھے آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تک کسے لے آئی نہیں تے اے جواب کیوں دیتا جے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرن آئے نے کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے میں جواب دیتا ہے نبی بھی حج کرن ہوندے نے تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے ایسے بڑیاں ساتھیں انشاءاللہ بیخ کے آمن گے اللہ بار بار اس ساتھ نصیب فرمائے ہن اگلی گل کریے بھائی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حج کرن آپ دے 2 مرید چلے تھے آکے کہنے لگے بابا جی دعا کرو اسی حج کرن چلے ہاں اللہ تعالیٰ خیریت معاملہ سفر آسان فرمائے عشق دا مزاج پتہ کہ یہ کوئی اپنے یار دی گل کرے تو بندے دا دل کردہ میں اپنے یار دی شروع کر دے ماں انہوں نے آکھیا بابا جی حج کرن چلے رمض عشق دی پھڑ گئی آپ نے فرمایا اوہ حج کرن چلے ہو تو مدینہ نہیں جانا وہ کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں ویلا ملیا تے مدینے ہو کے جاواں گے فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں کہی دا حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے انج کہی دا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گے کیونکہ اصل الرسول بندگی اس پاک در کی ہے اس تاج بر کی ہے گرامی قدر حضرات حضرت بابا جی دے مرید چلے گئے جدو مکہ دے قریب پہنچے پیدل سفر کافلیاں دے وچ
مکے دے باہر تھوڑی دور پہنچے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا، انہوں نے مال بھی کھولیا تے ماریا بھی بڑا۔ تے ڈاکوؤں دی عادت ہوندی ہے، اللہ نہ کرے تو آڈا کدے نہ سامنا ہوئے، اے جڑے راتاں نو ساڑھے ورگے سفر کر دینے سانو پوچھو۔ ای جدو ڈاکو مل پہ نا رات نو تے ای پتہ کی کر دینے، جدر بندہ جاندہ ہوئے نا ادھر نہیں جان دیندے، کہندے نے ہون ادھر جاؤ تاکہ پھڑے نہ جائیے، کدھر جاسوسی نہ ہو جائے۔ انہوں نے آکھیا لٹ کے مال بھی کھولیا، مار کے نا تے اے جا رہے سن مکے والا حج کرن۔ انہوں نے آکھیا نہیں ادھر نہیں جانا، اس رستے جاؤ، اور رستہ جاندہ سی مدینے والا۔ او حاجی حج کرن جا رہے پر اس رستے پہ گئے تو ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے آ کے پتہ لگا کہ تے مدینہ تھا یا بعد دو مدینہ شریف ٹھہرے، پھر موڑ مدینہ تو مکہ گئے تھے، کعبے دا حج کیتا تے واپس آئے۔ بابا جی نو ملن آئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو کیسا رہا حج؟ انہوں نے کہا حج تے ٹھیک رہا ہے، پر مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، پر جڑا ماریا تے تے ماریا پر سفر بڑا لمبا کرایا نے۔ جڑا راہ مدینے وال سی نا ادھر پا دیتا۔ آپ نے فرمایا چلیو جڑے شیار دے شہر دے ڈاکو بھی ہونا، انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کرے گی۔ مرید چپ کر گئے۔ اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی اوہی مکے دے بار ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، سفر بھی مدینے وال پا دیتا۔ آپ بھی لمبا سفر کر کے مکے آئے۔ جدو پاکستان آئے نا اپنے علاقے بیچ آئے کوٹ مٹھن تے مریداں نو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بنال بھی ای واقعہ ہویا ہے۔ ہن بابا جی سانو سنان گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو یہ شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ کیوں لگاندے ہو؟ پر 3 مہینے گزر گئے، بابا جی نے گل چھیڑی ہی نہیں، بولا ہی نہیں بابا جی۔ 3 مہینے بعد مرید آپ ہی آئے تھے، آ کے عرض کی تھی بابا جی سنیا تو آنو بھی مار پئی ہے تے تو آڈا بھی ہونا سامان کھولے۔ آپ نے فرمایا چلیو ہمیں شکایتاں کری جاندے ہو، وہ ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے۔ وہ مرید کہنے لگے بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے۔ آپ نے فرمایا چلیو چنگے ہی بڑے نے۔ آکھیا چنگے کی میں؟ آپ نے تھے نا پھر اپنی سرائی کی زبان ایک شعر فرمایا، پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ اجے مست نہ ہو جاتے میں شروع ہویا، انہاں دا خیال ہے لگدا اسی سا فجر پڑھا کے جانا۔ نہیں بس میں جان چھاڑ دے لگا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی۔ آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ فرمایا وہ بڑے چنگے نے، حضور چنگے کی میں فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نو راہ مدینے دے پا دیں دینے، راہ مدینے دے پا دیں دینے۔ وہ کڈا چنگا ہو جڑا بندے نو مدینے دے راہ پا دے وے، مدینے دے راہ پا دے وے۔ میں جدوں پہ شبیر جی جدوں نواں گھر بنایا نا تے میں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف گھر دا افتتاح کرنا آئے تے گھر بیٹھے تے کھانا کھان دے دوران میں نو فرمان لگے پتر انج کر ہن مدینے جا تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے جا، حضور دا شکریہ ادا کر کے آ۔ او بابا جی دے لباں چو نکلیا، یقین کرو 2-4 دن چ انتظام ہو گیا تے میں فٹ مدینے پہنچ گیا۔ تسی بھی اپنے جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا نیت کرو، حضور کو مدینہ منگیا کرو، اجازت لیا کرو، سرکار اجازت ہوئے تو اڑے مدینے آ جاؤں پھر نہیں ہو رہے نہیں ہو تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نا تے شکریہ ادا کریا کرو۔ آ جڑیاں نعمتاں تے فضل رب نے کیتے نے نا انہاں دے شکریہ حضور دی بارگاہ چ ادا کر کے آیا کرو۔ ہن کدا دل کردا میں مدینے جاواں، ہاتھ بلند کرے، دوویں ہاتھ اس طرح کر کے اس طرح اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا
اچھا جیڑا اپنی کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے پر جیدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ چوکے بلند آواز نہ مل کے پڑھو صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ آخر تے پڑھ دیں لو بھائی اے محمد اشرف بوٹا میرا بڑا لاڈا ہے وہ کہندہ آخر تے حضرت دہیا قلبی والا واقعہ ضرور سنا جو میں آکھیا خوشی دا موقع پر کہندہ نہیں جی سنانا ہے چلو وہ بھی سن لو بھائی نبی پاک کے مدینے دی گلی چ جا رہے اساں ویکھے سجنان دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے فرشتے بھی چھک چھک کے ویکھنو تھلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے مدینے دی گلی ہے جکا وہ پھلان دی گلی ہے یا مشری دی ڈلی ہے اس سامنے نوجوان دیکھا جدہ نام دہیا قلبی اتنا حسین کہ سرکار نے سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق لسلام دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ سونا بڑھائیں کہ دوزخ جنہ سڑ جائے تھے میرا غلام بنا دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دہیا قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا میں سرداراں تے منو کلمات سناؤ منو او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے آئی نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمات پڑھا پر گناہ بڑھ کی تھی رب نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لو وہاں انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی تھی نبی کریم رو پہ تے حضور نے جدو روئے تے جبریل آکے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نہ رو وہ اللہ فرماندہ نو کہہ دیو پچھلے گناہ معاف ہو گئے آئندہ نہ کری پھر رو رے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی عجبی کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جدو گھر آکے میں دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آ میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں نو پیوما تے بڑے مہان ہوتے ہیں
تسی محفل تے آؤ کسی دعوت تے جاؤ تے بیٹی نو کہو نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر دے تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے میں شادی تے دعوت تے چلے ہاں کسی محفل تے ختم شریف تے چلے ہاں تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا سوال ہے نا کدوں آؤ گے او دے پیچھے بیٹی دی اڈیق ہوندی ہے کہ میرے ابو کدوں آؤ گے۔ بیٹی نو سکون نہیں ملتا جب تک باپ گھر نہ آ جاون۔ نوجوانوں او بیٹی جنہیں باپ اپنا جے ویکھے ہی نہیں پوچھ دی ابو جی تسی کون آن والے؟ کہا میں تے اس گھر دا مالک ہاں۔ کہنے لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ آکھیا گھر دا مالک تے میں ہاں۔ عرض کی دی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سیں نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہیاں نہ تینوں واجاں مار دی رہیاں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے؟ اُدھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤنے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی نہ بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤ چھو میرا منہ چھم دی ہے نینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نمیں جوڑے لے دے امی کہندی سی نان کے چلنے آؤ نہ کہندی سا بابا آن کے نال جاواں گی بابا کہدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمن دے چاں چڑھے نہ بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پھیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں بیخ دی رہی آؤ اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی سونیا ترسنا یا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازیاں دیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنوں دے قریب آئی کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری ویلے آسمان والے بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آن والی آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انار ہیں سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے
کسی نے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کملی والے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے لکھا کہ حضور فرما جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو جنت وچ میری تنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے